اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں مالیگاؤں مہاراشٹر کے اس شاعر سے جسے آپ نے غزل کے حوالے سے بارہا سنا ہے، اور غزل کے حوالے سے آپ نے الطاف ضیاء کا کلام اکثر مشاعروں میں اس اعتبار کے ساتھ سنا ہے کہ غزل کی تمام تر تہداریاں اس طرح سے منکشف ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آج کا شاعر آج کی سچائیوں کو جس طرح سے اپنی شاعری کا حصہ بناتا ہے یا غزل کا شعر کہہ کے جس طرح سے آپ تک پہنچاتا ہے، وہ شعر جو یوں تو وہ کہتا ہے لیکن امانت آپ کی ہوتی ہے۔ آئیے ان تمام جذبات اور احساسات کو جمع کرتے ہیں جو الطاف ضیاء کی غزل کا حصہ بنیں گے، اور گزارش کرتے ہیں جناب الطاف ضیاء سے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، صرف نام کافی ہے۔ مہاراشٹر کے اس بہت ہی باکمال شاعر کو میں اپنے صوبے اتر پردیش کے اس ادبی اور تہذیبی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ دوستوں، ابھی آپ ایک نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، میرے مائک سے آنے سے قبل کچھ محترمائیں جو ہیں ڈائس سے جا رہی ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے مشاعرے کا۔ ان کے کیسے کیسے شعروں پر ہم انہیں دیکھ بھی رہے تھے، داد بھی دے رہے تھے، لیکن انہیں کوئی اثر نہیں ہے کہ کوئی بھی پڑھے، کوئی بھی مائک پر آئے۔ انہیں تو پیسے مل گئے اور وہ اپنی دیکھیں یہ بات اور یہ جو پیسے طے ہوتے ہیں پوری رات کے ہوتے ہیں، چند گھنٹوں کے پیسے نہیں ہوتے۔ آئندہ سے وہ خیال رکھیں اس بات کا کہ انہیں پورا پیمنٹ مل رہا ہے، پوری رات رہیں۔ ایک منٹ، اس میں ایک بات یہ بھی ہمیں کہنی چاہیے، منتظمین مشاعرہ بالخصوص انور محمود صاحب اور نظام الدین صاحب، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب بھی شاعروں کو مدعو کریں تو ان سے یہ بات کہیں کہ آپ مشاعرے کے شروع سے لے کر مشاعرے کے آخر تک دائز پر رہیں گے، اور کسی بھی شاعر کو مشاعرے ختم ہونے سے پہلے، مشاعرے کے آخری شاعر سے پہلے پیمنٹ نہ دیا جائے۔ ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں، مشاعروں میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اترولہ میں ہم اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بہت خراب طریقہ ہے، جہاں سے بس نہیں مل سکتی لوگ وہاں سے فلائٹ تلاش کرتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شاعر سے پوچھو کہ علی صاحب کو مجھے فلائٹ پکڑنی، یار یہاں سے بس نہیں مل رہی، آپ فلائٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو انہیں بلا لیجیے آپ اوپر، جب تک آئیں گے نہیں انہیں بلائیے اوپر۔ دوستو ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے۔ دوستو محترم انور محمود، آج کا یہ شاندار عظیم الشان مشاعرہ انور محمود صاحب جن کے سرپرست ہیں، نگراں ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے آج یہ دیکھا، دنوں کے بعد ہم نے اترولہ میں یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا۔ ہم لوگ آج کل مشاعرے پڑھ رہے ہیں تو مشاعرہ دیکھا جا رہا ہے، یہاں مشاعرہ سنا جا رہا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں، اور اترولہ ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں بھی کچھ شعر ایسے سنا سکوں جو میرے اندر دفن ہے۔ تو میرا آپ سب ساتھ دیں گے تو میں چاہوں گا کہ کچھ شعر ایسے سناؤں جو میں مشاعرے میں سنا۔ جی بھائی علی، آپ سب شبو بھائی دیکھیے گا، میں مطلب پڑھتا ہوں۔ مطلب بطور خاص یہ عرض کیا ہے کہ اگر ہے ضرور تو پہلو نئے نکال کے رکھ۔ دوستو ذرا سا میرا ساتھ دیں، میں وہ بھی کروں گا جس کے لیے میں مائک پر آیا۔ مطلب پڑھتا ہوں کہ اگر ہے ضرور تو پہلو نئے نکال کے رکھ، چراغ ٹوٹ گیا ہے تو دل اجال کے رکھ۔ اگر ہے ضرب تو پہلو نئے نکال کے رکھ، اگر ہے ضرب تو پہلو نئے نکال کے رکھ، چراغ ٹوٹ گیا ہے تو دل اجال کے رکھ۔ اور انور محمود صاحب، آپ ہمیشہ اس اردو کی محفل کو سجاتے رہتے ہیں،
میں آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں. اگر ہے ضرب تو پہلو نئے نکال کے رکھ, چراغ ٹوٹ گیا ہے تو دل اجال کے رکھ, کسی کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے, تجھے جو درد ملا ہے اسے سنبھال کے رکھ. کسی کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے, کسی کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے, تجھے جو درد ملا ہے اسے سنبھال کے رکھ, تجھے جو درد ملا ہے اسے سنبھال کے رکھ. اور شعر پڑھتا ہوں. لڈو بھائی دیکھیے گا, آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ کے تمام احباب کی دعائیں چاہتا ہوں. بھائی عمران کے شعر میں خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی. اگر ہے ضرب تو پہلو نئے نکال کے رکھ, چراغ ٹوٹ گیا ہے تو دل اجال کے رکھ, کسی کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے, تجھے جو درد ملا ہے اسے سنبھال کے رکھ. ورق ورق تجھے لفظوں کے پھول رکھنے ہیں. کیا کہنا؟ ورق ورق تجھے لفظوں کے پھول رکھنے ہیں, تو اپنے صحن کے پودوں میں جان ڈال کے رکھ. ورق ورق تجھے لفظوں کے پھول رکھنے ہیں, ورق ورق تجھے لفظوں کے پھول رکھنے ہیں, تو اپنے صحن کے پودوں میں جان ڈال کے رکھ. اور میرے بھائی ہیں ندیم صاحب, ان کی کوشش یہ رہتی اول سے آخر تک کہ مشاعرہ کامیاب ہو جائے, مشاعرے کا جو رنگ ہے وہ خراب نہ ہو پائے, اور وہ اس میں وہ کامیاب بھی رہتے ہیں. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ شعر اترولا والوں ندیم فروخ صاحب کے حوالے سے آپ درج کرتا ہوں. تجھے جو درد ملا ہے اسے سنبھال کے رکھ, یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں. یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا دوستوں نہیں. بالکل آپ جو بیٹھے ہیں, بت بنے بیٹھے ہیں, ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں, میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے تو اس شعر پر اگر آپ نے ہاتھ بھی اٹھا دیا تو میں سمجھوں گا میرے شعر کی تائید ہوگی, میرے لفظوں کی تائید ہوگی. تجھے جو درد ملا ہے اسے سنبھال کے رکھ, یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں. ضیا ہر ایک قدم اپنے دیکھ بھال کے رکھ. یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں, یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں. ضیا ہر ایک قدم اپنے دیکھ بھال کے رکھ, ضیا ہر ایک قدم اپنے دیکھ بھال کے رکھ. اس احتیاط سے مقطع کہہ دیا. بہت بہت شکریہ. یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں. ضیا ہر ایک قدم اپنے دیکھ بھال کے رکھ, اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. یہاں نہ ایسا کوئی ہے نہ ایسا کوئی تھا جس کے لیے میں مطلب پڑھا پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. بھائی عمران میں شعر پڑھتا ہوں. اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے, زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے. اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے, زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے. وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان, پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے. وہ نہ رستہ ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان, پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے. میری منزل ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے یہی, میری منزل ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے یہی. تم چلے جاؤ اگر جانے کو جی چاہتا ہے. میری منزل ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے یہی, تم چلے جاؤ اگر جانے کو جی چاہتا ہے. بس بہت ہو چکا چہرے کا الٹ پھیر کے, اب آئینوں سے بھی جانے کو جی چاہتا ہے. آئینوں سے بھی مکر جانے کو جی چاہتا ہے. دوستو بہت اچھا لگا, آپ نے میرے تمام شعر بڑی مسرت کے ساتھ سنے. میں مطلب پڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ماحول بنا ہے یہ بنا ہے. مطلب پڑھتا ہوں. وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں, وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ. میرے محترم منظر محمود صاحب کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں. وہ عیب نہیں مجھ میں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں, ہنر ڈھونڈ رہے ہیں, ہنر ڈھونڈ رہے ہیں.
دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں، دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں، وہ عیب نہیں مجھ میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں، ہنر ڈھونڈ رہے ہیں، ہنر ڈھونڈ رہے ہیں، دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں، دشمن میری دیوار میں در ڈھونڈ رہے ہیں، جب پاس تھا ان کے تو انہیں قدر نہیں تھی۔ شریک ہو جائے دوستو، اگر واقعی آپ کے دل نے کسی سے عشق کیا ہو، کسی کا درد ہو آپ کے سینے میں، تو میرے ان دونوں مصروں میں شریک ہو جائیں۔ میں پاس تھا ان کے تو انہیں قدر نہیں تھی، جب پاس تھا ان کے تو جب پاس تھا ان کے تو انہیں قدر نہیں تھی، وہ قدر نہیں تھی، اب مجھ کو ادھر اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اب مجھ کو ادھر اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اب مجھ کو، میں پاس تھا ان کے تو انہیں قدر نہیں تھی، جب پاس تھا ان کے تو انہیں قدر نہیں تھی، اب مجھ کو ادھر اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اب مجھ کو ادھر اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اب مجھ کو ادھر اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب دوستو، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ شعر آپ کی عدالت رہا ہوں، ہو سکے تو انصاف کیجیے گا میرے شعر کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ میں سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، دوستو دوسرے مصرے کی آپ سے اجرت چاہوں گا، محبتیں چاہوں گا، دعائیں چاہوں گا۔ سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، سورج کا گلا کاٹ کے سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، سورج کا گلا کاٹ کے شمشیر انا سے، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ چراغوں میں قمر ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ہر موڑ پہ بیٹھے ہیں، ہر موڑ پہ موجود ہے سیاد یہاں پر، ہر موڑ پہ موجود ہے سیاد۔ دوستو، شاعری اشارے کا نام ہے، جو بات اشارے میں کہی جاتی ہے وہ زیادہ مزہ دیتی ہے۔ اگر میں نے وہ بات کہہ دی ہو جو کھل کر کہی جاتی ہے تو آپ سب سے محبتیں چاہوں گا۔ ہر موڑ پہ موجود ہے سیاد یہاں پر، کیا کہنا؟ ہر موڑ پہ موجود ہے، ہر موڑ پہ موجود ہے سیاد یہاں پر، سیاد یہاں پر، سیاد یہاں پر، معصوم پرندوں کو شجر ڈھونڈ رہے ہیں، معصوم پرندوں کو شجر ڈھونڈ رہے ہیں، معصوم پرندوں کو شجر ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں،
دریا میں اترنے کا سلیقہ نہیں شاید. کیا کہنا؟ دریا میں اترنے کا سلیقہ نہیں جن کو. دوستو لاز رکھیے گا میرے اس شعر کی. دریا میں اترنے کا دریا میں اترنے کا سلیقہ نہیں جن کو, سلیقہ نہیں جن کو, سلیقہ نہیں جن کو. نادان ہے ساحل پہ گوہر ڈھونڈ رہے ہیں, نادان ہے ساحل پہ گوہر ڈھونڈ رہے ہیں, نادان ہے ساحل پہ گوہر ڈھونڈ رہے ہیں. دوستو جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں سر فہرست اس میں میرا نام ہے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. مرشد بھائی آپ نے تو بالکل زندہ کر دیا مشاعرے کو شاعری پڑھ کے. جرأت آپ نے دی ہمیں کہ یہاں پر شاعری سنی جا رہی ہے اور آپ نے بھی سن کے بتایا ہے. شعر پڑھتا ہوں اگر لفظ لفظ سچا ہو, لیکن اس میں میں نے کہا کہ سر فہرست میں ہوں, اس میں پیش کر رہا ہوں شعر ملاحظہ کرنا. شجر ڈھونڈ رہے ہیں, قمر ڈھونڈ رہے ہیں, اثر ڈھونڈ رہے ہیں, ہم لوگ نمازوں کے بھی پابند نہیں ہیں, ہم لوگ نمازوں کے بھی پابند نہیں ہیں. اور دوستو آپ لوگ اگر یہ دیکھیں کہ ڈائز پر خاموش ہے لوگ تو آپ بھی خاموش رہیے گا. یہ سب جتنے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو بالکل گمسم بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یہاں سے. میرے شعر کے بعد بھی اگر وہ خاموش رہے گی تو ان کو شاید ڈائز پر نہیں بیٹھنا چاہیے. میں پیش کر رہا ہوں شعر ملاحظہ کرنا ہے, اور اگر وہ ہیں ایسے جیسا میں کہنے جا رہا ہوں تو کرتا ہوں ملاحظہ کرنا ہے. شجر ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ نمازوں کے بھی, ہم لوگ نمازوں کے بھی پابند نہیں ہے, پابند نہیں ہے, پابند نہیں ہے, اور اپنی دعاؤں میں اثر ڈھونڈ رہے ہیں. الطاف ضیاء نے بہت خوبصورت غزل سے نوازا ہے. آپ لوگوں کی طرف سے محترم انور محمود صاحب کی طرف سے ایک غزل کی فرمائش اگر آپ اجازت دیں تو میں الطاف ضیاء سے کرنا چاہتا ہوں. ایک غزل میں ان سے پڑھوانا چاہتا ہوں, کسی ٹھوکر نے ٹھکرایا نہیں ہے. یہ غزل اگر اس وقت بہت موڈ میں سب لوگ سننے کے موڈ میں ہیں, یہ غزل یہاں پڑھ دی جائے, اس کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دوستو یہ جس غزل کی فرمائش کر رہے ہیں یقین جانیے بہت ہمت کی بات ہے وہ, لیکن اگر آپ نے ذرا سی بھی ہمت, یہ بہت بڑا مجمع ہے دوست, 10% لوگ بھی اگر شریک ہو جائیں گے میری غزل کے تو یہ جو شامیانہ ہے آپ پڑھ کے دیکھیں 100% لوگ شامل ہوں گے. میں مطلب پڑھ کے دیکھتا ہوں. لڈو بھائی آپ کی خاص دعا چاہتا ہوں, بس آپ غزل سنیے. مطلب پڑھوں دوستو. کسی ٹھوکر نے ٹھکرایا نہیں ہے, کسی کسی ٹھوکر کسی ٹھوکر نے ٹھکرایا نہیں ہے, ابھی وہ راہ پر آیا نہیں ہے, ابھی وہ راہ.
آیا نہیں ہے کسی ٹھوکر نے بھائی عمران اندھیرا جب بڑھا تب میں نے جانا اندھیرا جب بڑھا تب میں نے جانا اندھیرا جب بڑھا تب میں نے جانا میرا سایہ نہیں ہے میرا سایہ نہیں ہے اندھیرا جب بڑھا تب میں نے جانا میرا سایہ نہیں ہے دوستو جیسا کہ بھائی خورشید حیدر صاحب نے کہا تھا کہ غزل میں اگر تغزل کا شعر نہ ہو تو وہ غزل بانجھ نظر آتی ہے میرے نوجوان دوستوں کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں بتا دو اپنا میرا سایہ نہیں ہے کئی چہرے میری پتلیوں میں کئی چہرے ہیں میری پتلیوں میں کئی چہرے میری پتلیوں نہیں ہے کوئی تیرے سوا بھایا نہیں ہے جسے ہم وقت کہتے ہیں کبھی وہ جسے ہم وقت کہتے ہیں کبھی وہ جسے ہم کبھی وہ گیا تو لوٹ کر آیا نہیں ہے گیا تو لوٹ کر آیا نہیں ہے دوستو یقین جانے آپ اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ شعر جب میں نے کہا تھا میں خود بھی رویا ہوں اس شعر پر لیکن اگر آپ کے چہرے پر میں چمک دیکھ لوں آپ کی آنکھوں میں رمق دیکھ لوں تو میں سمجھوں گا میں شعر کہنے میں کامیاب ہوں ندیم بھائی شعر پیش کر رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس غزل کیا ہلو انہیں ذرا جی کام کی بات ہے چل کر لیں آئیے شعر پڑھتا ہوں دوستو مجھے اس شعر پر آپ کی محبتیں چاہیے میں آپ سے محبتیں چاہتا ہوں میرا سایہ بھائی عمران بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں محمود بہت خورشید بھائی بہت جی چاہتا ہے غم خریدے بہت جی چاہتا ہے غم خریدے بہت جی چاہتا ہے غم خریدے
نہیں ہے مگر اتنا تو سرمایہ نہیں ہے مگر اتنا تو سرمایہ نہیں ہے. میں پیش کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. بہت جی چاہتا ہے غم خریدے مگر اتنا تو سرمایہ نہیں ہے مگر اتنا. بہت شکریہ دوستو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ایک بالکل نئی غزل ہے اس کا ایک مطلب شعر ندیم بھائی سنے بھائی. آپ لوگ بھی بیدار ہو گئے. بہت شکریہ. جی میں پڑھوں گا انشاءاللہ. بالکل پڑھوں گا. یہ ایک مطلع شعر پڑھوں. اس کے بعد میں وہ نظم پڑھ کے ہی یہاں سے پیش کر رہا ہوں دوستو. اجازت ہے؟ سنیں. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے. دیکھیے دوستو میں یہ سب شعر صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے احساس ہے کہ میں گونڈا میں شعر پڑھ رہا ہوں, اترولہ میں شعر پڑھ رہا ہوں, بلرام پور میں شعر پڑھ رہا ہوں. پیش کر رہا ہوں مطلب بتا رہا ہوں. سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے. 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 کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. کیا بات ہے کیوں رونق بازار گری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بھرے پورے مجمع میں دنیا دار کون ہے. وہی شخص خاموش رہ سکتا ہے جس کے دل میں صرف دنیا ہے. پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. یہاں عالم فاضل لوگ بھی موجود ہیں, حفاظ موجود ہیں. سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہ شعر پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. دستار ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ. شریک ہو جاؤ. یہ جتنے بندھے ہاتھ ہیں کھل جائیں. ایک بار حقارت کی ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ. نظر ڈالی تھی اس پہ. نظر ڈالی تھی اس پہ. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. دنیا بہت بہت شکریہ. ایک بار حقارت کی نظر ڈالی تھی اس پہ. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. دنیا میرے قدموں پہ کئی بار گری ہے. دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا. لڈو بھائی دیکھیے گا میں شعر پیش کر رہا ہوں. آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں شعر. دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا. اجالا نہیں پھیلا. اجالا نہیں پھیلا. دامن میں میرے یوں ہی دامن میں میرے یوں ہی اجالا نہیں پھیلا. اجالا نہیں
پھیلا، آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے، آنکھوں سے کوئی چیز چمکدار گری ہے، سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے، کیا بات ہے کیوں رونق بہت شکریہ۔ ایک نظم ہے میری جس کی بدولت، جس کے صدقے میں پورے ہندوستان میں مجھے جانا گیا، مانا گیا، عزت ملی، وہ نظم پڑھ رہا ہوں دوستو، تاکہ اس نظم کو سن لیجیے۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں۔ نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، اللہ کے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، نادان کو۔ بہت شکریہ دوستو، میری امید سے زیادہ آپ نے مجھے نوازا، بند حاضر کرتا ہوں ملاحظت میں جھوٹی نوازشات کی جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، کیا کہنا، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ دوستو یہ مائک ایسا نہیں ہے کہ یہ نظم پڑھی جائے، بالکل یزید کا کام کر رہا ہے، یقین مانیے، لیکن آپ کا حوصلہ ہے، ہمت ہے جو میں پڑھ پا رہا ہوں۔ انور بھائی وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، بس بھائی اس کو سازشات کی مار ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا۔ اب دیکھتا ہوں کون بندہ ہے جو میرے اس بند میں شریک نہیں ہونا چاہتا، جس کی ذہنیت یہ بن رہی ہے کہ وہ آباد رہیں، جو ہمیں جب جی میں آتا ہے جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں دوستو ملاحظت میں، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کی جان اچھال کے، خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کی جان اچھال کے، دن آ
لوگ اسی کے ہیں کیا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی شریک ہو جائیں. خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچھال کے، خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچھال کے، دن آ گئے قریب اب ان کے زوال کے، دن آ گئے قریب اب ان کے زوال کے. قدرت کرے، قدرت کرے گی دیکھنا ان سب کا فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قدرت کرے گی دیکھنا ان سب کا فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خاص طور سے یہ بند اور اس بند کا تیسرا بند اصلی ہے. اصل وہی ہے دوستو جو اس کا آخری مصرع ہے. اس پر مجھے آپ کی محبتیں چاہیے. پیش کرنا خورشید بھائی دیکھیے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو مل رہی ہے مجھ کو وہ عزت کو دیکھ کر، جو مل رہی ہے مجھ کو اس عزت کو دیکھ کر، حیران کیوں ہو تم میری شہرت کو دیکھ کر. جو مل رہی ہے مجھ کو وہ عزت کو دیکھ کر، جو مل رہی ہے مجھ کو وہ عزت کو دیکھ کر، حیران کیوں ہو تم میری شہرت کو دیکھ کر، حیران کیوں ہو تم میری شہرت کو دیکھ کر. جو کچھ ہے، جو کچھ ہے میرے پاس میرے رب کی ہے عطا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو کچھ ہے میرے رب کی ہے عطا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے. اور یہ آخری بند پڑھتا ہوں دوستو اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے. لڈو بھائی دیکھیے گا. سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے، جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. کیا کہنا بے شک. آخری بند پڑھ رہا ہوں دوستو ملاحظہ میں. سورج میں چاند تاروں میں تیرا ظہور ہے، جگنوں میں اور چراغ میں تیرا ہی نور ہے. الطاف تھا میں تو نے بنایا مجھے ضیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ